سامنے محترم تمہارے سامنے محترم جناب محمد اسلم کراچی سے بڑے خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اور توصیف سنا کر سارے گلوزان کو منور کرنے تھے. ان میں خطاب وستے دعوت علیہ السلام کی رات کے حوالے دینا تاکہ اصل جو اتنا آئے ہیں مسجد کچھ نہ کچھ ایسا ضرور حاصل کر کے بنوں. یہ رات کے فضائل برکات وسیعت اور سارے کاموں کے اندر تیری گنجائش کرنے کو کرنا اللہ دی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رات کے حوالے دینا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا تے تشریف کرنا سے اور یہ رات سورج غروب کرو کہ صبح و صادق تک فرشتے ہر گلی ہر چوراہے پر ہر مسجد ہر جگہ تے یہ آواز لے سے اللہ کی طرف ایک پیغام لے سے ہے کوئی اج رب کو منگن والا ہے کوئی گناہ کی بخشش طلب کر والا ہے کوئی دکھی اور ہے کوئی وہ شخص جے دنیا میں نہ ملیا ہوئے اور آج تک دے دامن میں وہ چیز نہ آئی ہوئے اللہ تعالیٰ کو پوچھتا پائے اور ایک پیغام پہنچنا پائے. آج اگر منگنا چاہتے ہو گھرنا چاہتے ہو اللہ دی رحمت وسیع آج جو مقصد رب تعالیٰ عطا کرے سی. خوبصورت انداز اور خوبصورت انداز دے نال تو نہ مخاطب چیزیں خطاب واسطے سارے علاقے دی جانی پہچانی شخصیت محترم جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد خبیب نقشبندی صاحب اور آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف سنا کر سارے گروہ کو ازان کو منور کرے سے اور اس کے بعد انشاءاللہ سرجر مہمان خطیب ہیں انہوں نے اس کتاب تو فور بعد انہوں نے خطاب ہو سی اور وہ خطاب تو بعد یہ پروگرام کا اختتام ہو سی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسا سارے پر مل بہانا اور اللہ اور دے محبوب کا ذکر سننا اور عبادت کو قبول منظور فرماوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان دوستوں ایک مرتبہ مل کر محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود اسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. احباب عزیزتان، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی رات اپنے دامن کے اندر بہت بڑی برکتوں اور رحمتوں کا پیغام لے کر شروع ہو چکی ہے اور جس کے متعلق حضرت علامہ مولانا قاری محمد ضیاء الحق بھاروی صاحب آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے تھے. تو چند منٹ کے اندر اس رات کے فضائل اور پیغام کے حوالے سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو ہر لمحہ انسان کے اوپر لازم ہے اور بالخصوص مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی بجا آوری کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے لمحہ بنا اور اس کے فیوز و برکات اس کو نصیب بھی ہوتے ہیں. نیکی کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، برائیوں کی اپنی نوسط ہوتی ہے. رب نے قرآن کے اندر بتایا ہوا ہے کہ نیکی کے اثرات یہ ہیں کہ رب زمین سے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور برائیوں کی نوسط یہ ہوتی ہے کہ پھر بے برکتیاں اس کے نصیب میں آنا شروع ہو جاتی ہے، نحوستیں اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو حضرات گرامی قدر، لیکن جو مقدس اوقات آ جاتے ہیں، بابرکت مقام آ جاتے ہیں، پھر ان میں نیکیوں کا جو اثر ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح جو برائیوں کی نحوست ہوتی ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ جس طرح گھر کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت وہ مسجد
کرنے سے وہ کم ہے. پھر جب بندہ مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس طرح یہ ہے مقدس مقامات کی فضیلتیں. پھر جب مسجد نبوی شریف میں چلا جاتا ہے, اولیاء کاملین کے مزار پہ چلا جاتا ہے, وہاں پہ جا کے یہ نیکیوں کے اندر رب کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے مقدس مقامات کی فضیلت کی وجہ سے. اور جو بابرکت اوقات کسی کو زندگی کے اندر میسر آ جاتے ہیں, پھر ان کے اندر جب انسان نیکیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو پھر ایک رات کئی سالوں کی عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے. رب نے قرآن کے اندر اس کی مثال دی ہوئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ بابرکت لمحات اور اوقات کی بات ہے کہ رب فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک رات انسان میں اگر اس کا حساب کریں 83 سال کئی مہینے بنتے ہیں. یعنی یہ مقدس مقامات اور بابرکت اوقات کی نسبت کی وجہ سے رب نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اب اگر انہی مقدس مقامات پہ اور بابرکت اوقات میں انسان نیکیوں کی بجائے برائیوں میں مشغول رہ جائے تو پھر عام روٹین سے کئی گنا بڑھ کر نحوست اس کے دل پہ نازل ہوئی. عام حالات سے بڑھ کر کئی گنا زیادہ بے برکتیاں اس کے شامل حال ہو جاتی ہے. تو حضرات گرامی کا یہ تو اللہ رب العالمین کا اپنے محبوب کی ذات کی نسبت کی وجہ سے یہ کرم ہے کہ ایک رات کئی سالوں سے رب نے بہتر بنا دیا. یہ تو منہ والے کا منہ ہے. تو پھر کسی عاشق نے یہاں تک لکھ دیا تھا وہ خدا کا نہیں ہے, خدا اس کا ہو نہیں سکتا. وہ خدا کا نہیں ہوتا, خدا اس کا ہو نہیں سکتا. جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یار. وہ خدا کا نہیں ہوتا, خدا اس کا ہو نہیں سکتا. جسے ہونا نہ آتا ہو تمہارا یا رسول اللہ. اور کہا کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تلاطم خیز ہے دریا, ہمر میں ہے میری کشتی, نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. حضرات گرامی قدر یہ تو نسبت وہ نسبت ہے جس کی فضیلت اور جس کا تعارف کرانے میں رب بھی مان محسوس فرماتا ہے. رب نے قرآن کے اندر, حالانکہ رب تو پوری کائنات کا رب ہے, زمین و آسمان کا, جن و بشر کا, حشرات کا, نباتات کا, حیوانات کا, جمادات کا, سب کا رب ہے. لیکن قرآن کے اندر رب نے ایسے انداز میں اختیار فرمائے ہیں. رب نے جب قسم اٹھائی تو فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, فلا و رب کا, محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اب دیکھیں کہیں پہ فرمایا کہ بھائی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا اس کائنات کے اندر ایک ایسا وقت بھی تھا کوئی چیز نہیں تھی سوائے اللہ کی ذات کی. فرمایا وہ وقت بھی آئے گا صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی. لیکن رب نے انداز کیا رکھا, فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. محبوب تیرے رب نے باقی رہنا ہے. رب تو پوری کائنات کا ہے نا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پھیلے ہوئے دنیا میں ہے افکار محمد, ہر سمت نظر آتے ہیں انوار محمد. اس بات کو تو غیبوں نے بھی تسلیم کیا ہے, ہر دور سے لا غیب ہے کردار محمد. جو چیز بھی مانگو ملے گی اس در سے, ہر وقت سجا رہتا ہے دربار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا, فرمایا محبوب عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو شان تو وہ عطا فرمائی ہے. یہ تحویل قبلہ جو ہوا تھا نا یہ بھی 16 شعبان میں, یہ کل کی رات ہے. تحویل قبلہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, تو ہم تو یہی کہتے ہیں اچھا چلو کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کو چھوڑ, لیکن یہ تو بتا جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یہ کس کے چاہنے سے بنا ہے؟
یہ تو میرے مصطفیٰ کے چاہنے سے قبلہ بنا ہے، قبلہ تو یہ نہیں تھا۔ تو آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، عالم آپ و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے تجلی آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو حضور عشق و اضطراب۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ شوکت سنجر و سلیم، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو حضور عشق و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اور آگے ایسی کمال کی بات لکھی، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، فرمایا میں اپنے ضمیر نہ میں نے اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں عشق زیادہ ہے یا عقل زیادہ ہے، عشق کا فائدہ ہوتا ہے یا عقل کا فائدہ ہوتا ہے، فرمایا تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، نتیجہ کیا نکلا، تازہ میرے ضمیر میں کلندر لاہوری لکھ رہے ہیں، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا۔ عشق کا جو انت نکلے گا وہ مصطفیٰ کا غلام بنا دے گی، عقل کا جو نتیجہ نکلے گا وہ اب گناہ کے کھاتے میں لے جائے گی۔ اس لیے کہا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور آگے جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، فرمایا عالم سوز و ساز میں، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل کہتے ہیں مل جانا، فراق کہتے ہیں جدائی میں تڑپتے رہنا۔ علامہ اقبال نے کمال کیا سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کی بارگاہ کے جدائی کا تصور ہر وقت مجھے بے قرار رکھتا ہے، لیکن لکھتے کیا ہے، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کر ہے فراق، وصل تو مل جانے کو کہتے ہیں، فراق جدائی کو کہتے ہیں، ایک بات تو یہ کیوں کہہ رہا ہے وصل سے بڑھ کر ہے فراق؟ ہم نے کہا میں بتاتا ہوں، وصل میں ہے مرگ آرزو، وصل جب ہو جاتا ہے نا کوئی چیز مل جاتی ہے پھر اس کی لذت طلب ختم ہو جاتی ہے، وصل میں ہے مرگ آرزو، فراق میں ہے لذت طلب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں مسلمان تیری تاریخ تو بڑی روشن تاریخ ہے، لیکن تو نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش کے محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ تو حضرات گرامی قدر، تو پھر اس رات کے اندر جو رب کی رحمت کی نگاہ ہوتی ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی بڑھ کر رب میری امت کے گناہگاروں کے اوپر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد نہیں ہے، بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے، اور قبیلہ بنو کلب وہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، بڑے بڑے ریوڑ تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو شامان المعظم کی رات آتی ہے، اس میں رب ایسا کرم فرماتا ہے، اس لیے فرمایا کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، رشتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ ہماری آج کی محفل کے روح رواں ہمارے مہمان خطیب سرمایہ اہل سنت، صدر تنظیم اور مدارس اہل سنت پاکستان جنوبی پنجاب، ہم دل کے تہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
और इसी पे मैं बात खत्म करता हूँ। तो कुछ ऐसे होते जो वालिदैन के नाफरमान, शराब के आदि, कत्ल करने वाले, फितना परवर किस्म के लोग, तो रब की रहमत से इस रात भी वो महरूम रहते हैं। इसलिए कहा, किसी सराइकी शहर ने कहा था, कहीं भी हद हदूद न खामी, क्या रकू सजूद न खामी, मौत ईमान दी जेकर मरनी, भूखा मरी सूद न खामी। हर कम कार खराब तो बचपन, रब दे जफर अजाब तो बचपन, मौत ईमान दी जेकर मरनी, जुए ताश शराब तो बचपन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इहतराम से इल्तिमास करता हूँ मोहतरम मकाम इज़्ज़त पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खान मोहम्मद बारवी साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप अपने खिताब से हमारे कुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाएं। आप मोहब्बत के साथ इस्तक़बाल फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।